جنید مجھے ایک دوست نے انٹرنیٹ پہ دکھایا وہ جو برما میں واقعات ہو رہے ہیں یار وہ تو لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اس طرح قتل عام ہو رہا ہے توبہ استغفار اس طرح انسانوں کو پکڑ پکڑ کے مرغے مسلم کی طرح بھونڈ رہے ہیں یار یہ کون لوگ ہیں صرف انٹرنیٹ پہ یہ خبریں پڑی ہوئی ہیں پوری دنیا کا میڈیا بلکہ ہمارا میڈیا بھی اس میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے یہ کیا چکر ہے یار سچی بات بتاؤں ورلڈ میڈیا کی طرف سے برما کا جو قتل عام ہے اس کے بائیک آؤٹ کی وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان بیچاروں کا قصور یہ ہے غربت اور مسلمان ہونا غریب قوم ہے بیچارے بالکل گمنام سے جانوروں کی طرح بیچارے مارے جا رہے ہیں ورلڈ میڈیا کو کیا اس سے غرض لیکن ہمارا اپنا میڈیا جس طرح اس سارے واقعات کو برما کے قتل عام کو نظر انداز کر رہا ہے اس کی واقعی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی مطلب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس قسم کی خبروں سے تصاویر سے ویڈیوز سے لیکن ہمارا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر ان واقعات کی کوئی کوریج بالکل نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ میرا خیال ہے بہت میری ہمبل اوپینین یہ ہے کہ شاید ان واقعات میں یہ برما کے قتل عام میں کوئی ہمارے لیے کرسپ نہیں ہے کوئی کرارا پن نظر نہیں آتا اس لیے شاید ہم اس کو کور نہیں کر رہے ادروائز تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کلمہ گو مسلمان ہے میرا خیال ہے کہ اگر ریسنٹ ہیومن ہسٹری اگر جو یہ انسانی تاریخ ہے جو قریب کی تاریخ ہے اس پر نظر ڈالی جائے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر ورسٹ نہیں اگر سب سے زیادہ بربریت والے نہیں ہیں تو جو 3-4 سب سے زیادہ ہولناک خوفناک اور لرزہ خیز واقعات ہیں ان میں سے یہ ایک ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یار مگر یہ صرف کرسپی خبر ہی تو ضرورت نہیں رہ گئی ہوئی میڈیا کی انسانیت کس طرح وہاں پہ برباد ہو رہی ہے انسانوں کا کس طرح خون ہو رہا ہے یہ بھی تو دکھانا چاہیے اس پہ بھی تو کوئی شور مچانا چاہیے کوئی آواز اٹھانی چاہیے کرسپ ہو یا نہ ہو موضوع جتنا مرضی بے رنگ اور خشک ہو اس پر بات تو کرنی چاہیے ہمارے بھائی ہیں یار کلمہ گو مسلمان مارے جا رہے ہیں اور پاکستان میں لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برما کے مسلمان ہیں کون ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یار بالکل نہیں پتا مجھے خود نہیں تھا پتا مجھے تو وہ میرے دوست نے کہا کہ یہ وہ دیکھا تم نے برما میں جو ہو رہا ہے میں نے کہا نہیں یار کہاں پہ آئی ہے خبر اس نے انٹرنیٹ کھول کے دکھانا شروع کر دیا میں نے کہا اتنی خوفناک اتنی ہولناک وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کسی اخبار میں یا کسی چینل کے اوپر میں نے تو نہیں خبر پڑی اور جو لوگ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو فالو کرتے ہیں وہ یقین کرو جب سوشل یہ ان ویب سائٹس پہ وہ تصویریں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اصلی تصویریں یہ فوٹو شاپ تو نہیں ہے نہیں کیسے ہو سکتا ہے یار چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ پہ بھونا جا رہا ہو یعنی اب تک برما میں 20,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل عام ان کا کیا جا چکا ہے اور 20 سے زیادہ دیہات ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رکھا انہوں نے نہیں تو یہ کون ہے مارنے والے کیوں مار رہے ہیں یہی تو المیہ ہے کہ ہم میں سے بھاری اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہو کیا رہا ہے برما کے مسلمانوں کا پرابلم کیا ہے دیکھو برما میں یہ ہوا تھا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کو برٹش امپائر سے آزادی ملی تھی 1947 میں اس سے 10 سال پہلے یعنی 1937 میں برطانیہ نے برما کو آزاد کیا تھا اور ساتھ ہی جو اس کا علاقہ تھا اراکان کا اس کو بھی برما کے ساتھ ملا دیا تھا جہاں پر 200 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی ہاں یہ بہادر شاہ ظفر جو ہے یہ برما میں دفن ہے ایگزیکٹلی رنگون میں اور اس کے بعد 1947 سے لے کر 1958 تک یہاں کے جو مسلمان جن کو روہنگیاز کہا جاتا ہے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں برما کی بجائے یعنی پاکستان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے ہمیں پاکستان کے ساتھ منسلک کیا جائے لیکن پھر جب بنگلہ دیش کے حالات خراب ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تحریک اور ان کا یہ مطالبہ بھی کمزور پڑتا چلا گیا پھر جب وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو وہاں کے جو تقریباً 50 لاکھ مسلمان تھے برما کے وہ 5 حصوں میں بٹ گئے تھے کچھ مسلمان جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں چلے گئے کچھ ملائیشیا میں آباد ہو گئے کچھ بنگلہ دیش چلے گئے کچھ کراچی میں آ گئے اور آج بھی برما میں 10 لاکھ سے زیادہ یہ مسلمان آباد ہیں جن کو اس بربریت کا سامنا نہیں یہ مارنے والے کون ہیں مارنے والے کون ہیں اس سوال کا جواب سب سے زیادہ تکلیف دہ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ مارنے والے ان مسلمانوں کو مارنے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں امن کے اور انسانیت کے سب سے بڑے پرچارک ہیں بدھ مت کے پیروکار یعنی بدھ مت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک چونٹی کو مارنا ایک انسان کو مارنے کے مترادف ہے اور میرا خیال اس معاملے میں شاید وہ اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو انسانوں کو چونٹیاں سمجھ کے مسل رہے ہیں مگر کیوں مار رہے ہیں یار بغیر کسی وجہ کے
کوئی ان کے پاس سالڈ ریزن نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں, اپنی سرزمین سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے وہ 3 بار بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کر چکے ہیں, 1942 میں, 1997 میں, اور غالباً 2001 یا 2002 کے قریب وہ اسی پیمانے پر. لیکن قتل عام کی یہ جو تازہ ترین لہر ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی ہے, جو 3 جون سے شروع ہو کے آج تک جاری ہے. یار 1.25 مہینے میں 20,000 بندہ مار دیا ان لوگوں نے, اور پوری دنیا میں کوئی بول ہی نہیں رہا. اور سب سے اس معاملے کا افسوسناک بلکہ تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی وہاں کی حکومت کا, فوجی جنتا کا یہ کوئی امپلسیو ڈیسیژن نہیں ہے. کسی واقعے کے نتیجے میں یہ ایبرپٹلی سب کچھ نہیں ہو گیا. انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی, اور اس قتل عام سے پہلے انہوں نے جو وہاں پہ انسانی حقوق کمیشن ہے اقوام متحدہ کا, اس کے نمائندوں کا, اور جو ورلڈ میڈیا کے نمائندے برما میں موجود ہیں, ان کو بے دخل کیا ہے ملک سے, تاکہ یہ لوگ کوریج نہ کر سکیں. ویسے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ لوگ وہاں موجود ہوتے پھر بھی وہ شاید اس واقعے کو, ان تمام قتل عام کے واقعات کو شاید وہ لائق توجہ نہ سمجھتے. ورنہ جن ملکوں سے, جن شورش زدہ علاقوں سے اقوام متحدہ کے اور ورلڈ میڈیا کے نمائندوں کو نکالا گیا ہے, اس کے باوجود اگر ان کی وہاں پر دلچسپی موجود ہے تو انہوں نے ان واقعات کو برابر کور کیا. بالکل. ہائے ہائے, مگر یہاں پہ کسی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. عزیز صاحب, مظالم کی اتنی انتہا ہے کہ جتنی تصویریں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں دوسری سے تیسری تصویر نہیں دیکھ سکتے آپ. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں تو ایمان سے 2-3 تصویریں دیکھ کے پاگل ہو گیا. اس نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی ہو, میں نے کہا خدا کا واسطہ بند کرو, کیوں مارنا ہے مجھے. میرا خیال پتھر دل سے پتھر دل انسان بھی اگر ہو نا, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پتھر دل انسان نہیں, اگر پتھر بھی وہ تصویریں دیکھ لیں تو وہ بھی پسیج جائیں. اور اس خونی کھیل میں سب سے گندا کردار بھی مسلمانوں کا ہی ہے. وہ میرا دوست بتا رہا تھا کہ وہ برما کے مسلمان بیچارے وہ وہاں پہ قتل و غارت سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف جب دوڑتے ہیں, بنگلہ دیش میں گھسنے کے لیے, جان بچانے کے لیے بیچارے آتے ہیں, تو یہ جو کوسٹ گارڈ ہے بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے, یہ بندوقیں اٹھا کے ان پہ فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں. استغفر اللہ. مسلمانوں کے اس طرح سرحدوں میں بٹنے پر ہی اقبال نے کہا تھا نا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, پیرہن اس کا جو ہے وہ مذہب کا کفن ہے. پتہ نہیں کب جاگے گی یہ امت مسلمان. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.